اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے پرسکون گھر۔ یہ عورت کی فطرت ہے، وہ چاہتی ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو مجھے اس کی رفاقت ملے، اور یہ رفاقت جھکنے سے ملے گی، اطاعت کرنے سے ملے گی، عزت کرنے سے ملے گی، محبت کرنے سے ملے گی، شیئر کرنے سے ملے گی، اپنی مرضی کو چھوڑ دینے سے ملے گی، دوسرے کی مرضی کا خیال رکھنے سے ملے گی۔ اگر اچھی رفاقت چاہیے تو اس کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ آپ دیکھیں، قربانی کا تو مادہ ہی قرب ہے، اور قرب قربانی مانگتا ہے، تو قربانیاں دیں اور قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اپنی قرب کا راستہ یہی بتایا ہے، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سجدہ کیا ہے؟ جھکاؤ، جھکنے کی سب سے اعلیٰ حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ چونکہ اجازت نہیں ہے تو سجدہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جھکنا چاہیے۔ عام زندگی میں جھکاؤ کی ضرورت ہے۔ 10ویں نصیحت ہے، میری بیٹی، ان باتوں کو پلوں پہ باندھ لو۔ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، ان کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے، خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہارے دامن میں خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے بچائے۔ اس نصیحت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اپنا من مارنے سے، اپنی خواہش ختم کرنے سے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے سے ہی انسان کی زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں۔ خوشیاں چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ رب کی طرف سے اس رشتے میں سکون اور محبت ملے گی۔ جب ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، شوہر کی اطاعت بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان کو یقین نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی صلہ ملنے والا ہے، اگر ایک انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اس کا صلہ شوہر دے گا، تو پھر بھی زیادہ دنوں اطاعت نہیں ہوتی، وہ محبت بھی برقرار نہیں رہے گی، کیونکہ انسان جتنا بڑا کام کرتا ہے اس کا صلہ دوسرے انسان دے ہی نہیں سکتے۔ صلہ دینے والی ذات رب العزت ہے، اس لیے رب سے صلے کی امید رکھنی چاہیے۔ جو کام انسان بے لوث ہو کر اور بے غرض ہو کر رب کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر عزت نہ بھی بڑھے، دنیا میں یہ رفاقت نہ بھی ملے، محبت کا جواب محبت سے نہ بھی ملے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو سرخرو ہوں گے، زندگی کے مقصد کو تو پورا کر کے جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بے غرض محبت ملے، غرض والا تعلق ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو انسان کو اپنے لیے بھی وہی کچھ پسند کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے غرض دوستوں کی دوستی کتنی پرخلوص اور سادہ ہے، اس میں رنگ کم ہے، مہک زیادہ ہے۔ یعنی بظاہر انسان کو زندگی کی رنگینیاں نہیں ملتی، صرف رشتے کی خوشبو ملتی ہے، اور یہ رشتہ تبھی انسان کے دل کو سکون پہنچانے والا ہو سکتا ہے جب ایک انسان اس کے لیے خود محنت کرے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ یعنی جہاد کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، وہ یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت 69۔ گھر کے اندر سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود بھی جلاتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔
کلاس کے دوران ہونے والے سوالات اور ان کے جواب۔ سوال: میں نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا، ایک لڑکی اپنے غم شیئر نہیں کرتی تھی تو غم کر کے فوت ہو گئی۔ اس پر انہوں نے اتنا لمبا مکالمہ لکھا ہوا تھا کہ لڑکیوں کو چاہیے اپنے غم شیئر کریں، اس طرح گھر کیسے بچیں گے؟ جواب: اصل بات یہ ہے کہ غم لگانے ہی نہیں چاہیے، غم لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، سورۃ یوسف آیہ 86۔ میں تو اپنے غم اور اپنی پریشانی کا شکوہ اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اس کو غم لاحق ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو نظر انداز کرتا ہے، اور جس کو اگنور کر دیا وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بھلا کوئی باتیں ہیں جن کو انسان اکٹھا کر کے رکھتا ہے؟ اتنی گھٹیا، نکمی اور ردی باتیں زندگی کے لیے اکٹھی کر لیں تو انسان کو کافی نقصان دیتی ہیں۔ دوسرا سوال: اگر آج کل کے مردوں کی اطاعت کریں تو اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے، پھر کیسے شوہر کی اطاعت کریں؟ جواب: جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے ان کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے جو کچھ لڑکیاں خود کرنا چاہتی ہیں وہ شوہروں کے نام لگاتی رہتی ہیں، لہذا شوہر مظلوم انسان ہے۔ سوال: میری کزن کے شوہر ان کو کہتے ہیں میرے ساتھ وقت گزارنے جایا کرو تو دوپٹہ اتار کے اور لپسٹک لگا کے جایا کرو اور بال بھی نہ باندھا کرو، کٹنگ کرواؤ۔ میں نے کافی دفعہ ان کو یہ کہا یہ بات ٹھیک نہیں، تو کہتی ہیں میرے شوہر ایسے کہتے ہیں تو میں کیا کروں؟ جواب: ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کم ہی یقین آتا ہے ایسی باتوں پر، خاص طور پر لڑکیاں جب کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کر لو۔ میں نے خواتین کو دیکھا ہے اپنے شوہروں سے جو بات منوانی ہوتی ہے سادہ انداز میں ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اگر مان جائیں تو اپنے دل کی ساری خواہش کو شوہر کے نام سے پورا کرتی رہتی ہیں، لیکن واللہ عالم، اگر کبھی ایسی صورتحال ہو تو انسان حکمت کا طریقہ اختیار کرے، لیکن غلط ناجائز بات کی اطاعت کی تو گنجائش ہی نہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات وہی اپنی زندگی میں دوسرے سے کہہ سکتا ہے اور اس بات پر کاربند رہ سکتا ہے جس کا خود اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اور جس کا خود ہی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسے نتائج تو سامنے آئیں گے ہی، دین سے دوری ہی اس کی وجہ ہے۔ لیکن اگر دیندار لڑکی ہے اور اس کا شوہر اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے تو محبت اور اچھے طریقے کے ساتھ چیز کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً میری شادی سے لے کر آج تک کچھ باتیں میرے شوہر کے دل سے نہیں نکل سکی، حالانکہ اب ان کا ذہن کافی مذہبی ہو گیا ہے الحمدللہ، لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ مثلاً میں اپنے بہنوئی سے پردہ کروں تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، انہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھوں تو پھر بھی گاؤن سکارف لے کر بیٹھوں یا نقاب کر کے بیٹھوں۔ وہ یہ کہتے تھے یہاں پر کون ہے؟ تو ٹھیک ہے، انسان لائٹ وے میں کسی کی توجہ اور طرف کر دیتا ہے، کوئی لائٹ سا فکرہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے بات آئی گئی ہو جاتی ہے، اور پھر کسی اچھی موقع پر بیٹھ کر انسان ڈسکس کر لیتا ہے، آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ سوال: شادی کے بعد مائیں بیٹی کو ایک یہ بھی نصیحت کرتی ہیں اپنے گھر کی باتیں شوہر کو جا کے نہیں بتانی، یعنی کمزور پہلو، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب: کسی کے بھی کمزور پہلو کسی دوسرے کو نہیں بتانے چاہیے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کیونکہ ان کے اظہار کو غیبت کہتے ہیں۔ سچی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن پسند نہیں کیا جاتا کہ دوسرے کے سامنے ان کا اظہار ہو،
تو گھر والوں کی ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ اسی طرح شوہر کی باتیں بھی اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں۔ اچھی باتیں شیئر کی جا سکتی ہیں، خوشگوار باتیں، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور شوہر کے معاملات کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی خواتین کی ایک نفسیات ہے۔ اب ہمارا تو آپس میں ایک یونٹ ہے، ہم ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے شروع میں ساری باتیں شیئر کر لی جاتی ہیں، اور بعد میں شوہر بیوی کے میکے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جلد ہی ایسا موڑ آ جاتا ہے، وہاں پر وہ تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے لڑکی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ کہتی ہے میرا شوہر میرے میکے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، تو شاید وہ مجھے ہی اچھا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ مائنڈ سیٹنگ تو اس نے خود ذاتی طور پر کی ہے، خود بویا ہے، تو کاٹے گی بھی خود۔ اس وجہ سے بہت زیادہ اپنے میکے والوں کی باتیں شیئر نہ کریں۔ سوال: ہماری ٹیچر کو طلاق صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کا شوہر شرعی پردہ نہیں کرنے دیتا تھا، تو انہوں نے علیحدگی کا مطالبہ کیا اور طلاق لے لی۔ کیا انہیں مفاہمت کرنی چاہیے تھی، حالانکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ شادی پر وہ شرعی پردہ کریں گی؟ جواب: اب جب طلاق ہو گئی ہے تو پھر کیا پوچھتی ہیں؟ جب علیحدگی ہو گئی اور پانی سر سے گزر گیا تو اب کیا پوچھنا؟ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ مسئلہ شرعی پردے کا ہے یا لڑکی کا غلط برتاؤ؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے زیادتیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک عورت اپنا دل کشادہ رکھے تو رشتہ نبھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گنجائش نکل آتی ہے۔ رشتہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کیا دونوں گھرانوں کے درمیان بات طے ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود اگر لڑکی یہ کہے میرا شوہر ایسا نہیں کرنے دیتا، تو اصل حقیقت کو جانے بغیر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ذاتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے خاتون کو جتنا جھکاؤ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہیے، شاید وہ حکمت ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی، اور اس بات کو آپ بھی محسوس کر رہی ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کی بجائے طلاق لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ بظاہر اس بات کو کہا جا سکتا ہے ہاں طلاق لینا اس سطح پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن حالات و واقعات کی تحقیق کیے بغیر نہیں۔ کون جانتا ہے اصل وجہ کیا تھی؟ طالبات کے احساسات۔ پہلی طالبہ: اگر یہ 10 نصیحتیں انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو کبھی بھی ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اساتذہ: آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچے دین کا فہم دیا، اب آپ کے پاس ایک دولت ہے، دولت مند ہی سخاوت کرتا ہے، فقیر سخاوت نہیں کرتا، لہٰذا اب اسے دوسروں کو سکھانا ہے۔ دوسری طالبہ: ابھی جب یہ وصیتیں پڑھ رہے تھے تو میرا خیال ہے ان کے اوپر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر قرآن سیکھا جائے۔ اساتذہ: جی ہاں، قرآن رہنمائی ہے۔ تیسری طالبہ: ہم بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ 20ویں اور 21ویں پارے میں جو باتیں ذہن میں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کے خوف سے ساری نصیحتوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ اساتذہ: جی ہاں، خوف انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ چوتھی طالبہ: میں نے سوچا ہے جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں اس کو آگے جاری کرنا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ گھریلو ذمہ داریوں سے بری ہو جاؤں اور گھر کا کام نہ کرنا پڑے، اب یہ سوچا ہے الحمدللہ گھر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور کسی ایک طرف نہیں جھک جانا۔ اساتذہ: الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کافی فائدہ ہو گیا ہے، کافی لوگوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو گئی ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کرے گھریلو ذمہ داریاں ادا ہی نہ کرنی پڑے، صرف دین کا کام کرنا ہے۔ جیسے اکثر لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید مجھے تو کوئی گھریلو مسائل ہی نہیں، نہ میری کوئی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اور چونکہ میں سارا دن درس و تدریس کے کام میں مصروف ہوتی ہوں، اصلاح کا کام کرتی ہوں، تو شاید میری زندگی میں صرف یہی کام ہو رہا ہے۔ جن دنوں میں گھر سے باہر رہ کر دعوت دین کا کام کرتی ہوں تو بہت فرق ہوتی ہے، لیکن یہ باہر رہنا بھی گھر والوں کی باہمی ہم آہنگی سے ممکن ہے۔ اگر مجھے اپنے گھر میں دیکھے تو شاید یہ
محسوس نہیں ہوگا کہ میں کبھی فیصل آباد آئی ہوں، یا میں نے کبھی سفر کیا ہے، یا میں کبھی اور کہیں گئی ہوں، یا میری کوئی اور ذمہ داریاں اور مصروفیات ہیں۔ حالانکہ گھر رہ کر درس و تدریس کا کام بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سارے مسائل میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اگر میں یہ کام نہ کروں تو میرا آنا ہی ممکن نہ ہو۔ مثلا میرے بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بیمار بھی کر دیا، تو ظاہر ہے مجھے زیادہ وقت دینا پڑا، لیکن میں نے دین کا کام بھی متاثر نہیں کیا۔ اس کام میں زیادہ بوجھ انسان کو اپنی ذات کے اوپر ہی لینا پڑتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں بھی متاثر نہ ہوں۔ 5ویں طالبہ، مجھے یہ 10 نصیحتیں اتنی اچھی لگی، اور مجھے لگا کہ شاید یہ نصیحتیں مجھے کبھی کوئی نہ کر سکتا، اور سب سے اچھی بات قناعت کی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے اندر نہیں ہے، تو میں کیسے کروں گی؟ گھریلو ذمہ داریاں اور دین کی ذمہ داریاں دونوں کیسے پورا کروں گی؟ تو اب الحمدللہ میں اطمینان محسوس کرتی ہوں۔ ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھے، اور ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے، آمین یا رب العالمین۔